آپ کو اپڈیٹ کریں، روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کییو میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امریکہ آخرکار اپنے عزائم میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یوکرین اور اس کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں، جن میں ابتدائی طور پر روس نے یوکرین کے 5 فوجیوں کو مار دیا ہے۔ روس کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ایسے عزائم ہیں، لیکن امریکہ بار بار روس کو اشتعال انگیزی پر اکسا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہوا۔ یوکرینی فوجیوں کی جانب سے چھیڑ خانی کی کوشش کی گئی، جو انہیں مہنگی پڑی اور 5 فوجیوں کی قربانی دینا پڑی۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ معاملہ آگے نہیں بڑھا اور صرف 5 فوجیوں کے بعد رشین آرمی ٹھنڈی ہو گئی، ورنہ اب تک تو یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی ہوتی۔ یوکرین کے صدر اور ان کی فوج بھی جنگ نہیں چاہتے، لیکن امریکہ صرف اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل اور افغانستان میں شکست کا بدلہ روس سے لینے کی خواہش میں یوکرین کو جنگ کا میدان بنانا چاہتا ہے۔ روس کے ساتھ سرحد پر جاری کشیدگی کے باعث یوکرین میں آئندہ 30 روز کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ روس میں رہنے والے شہریوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہاں سے فوری طور پر نکل جائیں۔ یوکرین کی پارلیمان نے اس بل کی منظوری دی ہے، جس میں ذاتی دستاویزات کا تحفظ شامل ہے اور اس کی مدد سے حکومت ضرورت کے تحت کرفیو لگا سکتی ہے۔ اس کے تحت یوکرین کی جانب سے ڈیجیٹل اور ریڈیو ذرائع ابلاغ کی سروسز کی بندش کی جا سکے گی۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت یوکرین کے فوجی حکام کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان یوکرین کے تمام علاقوں پر نافذ ہوگا، سوائے ان 2 مشرقی علاقوں کے جہاں 2014 سے ایمرجنسی نافذ ہے۔ ناظرین گرامی، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مشرقی یوکرین میں ایک طرح سے چائنا کٹنگ کرتے ہوئے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو بطور آزاد ریاستیں تسلیم کرنے اور وہاں اپنی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ردعمل میں مغربی ممالک بشمول امریکہ، جرمنی اور برطانیہ نے روس پر تجارتی پابندیاں لگا دی تھیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے بارے میں کہا کہ روس ابھی بھی مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن روسی شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ روز برطانیہ اور امریکہ نے روس کے خلاف مختلف پابندیوں کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد یوکرین کے وزیر خارجہ نے اپنی ٹویٹ میں مغربی ممالک کو کہا کہ وہ ان کے شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ صدر پوٹن پر مزید دباؤ بڑھایا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مغربی ممالک فوری طور پر روس پر سخت سے سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے خلاف تجارتی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے روس کی جانب سے اپنے فوجی دستے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول 2 خطوں میں بھیجنے کے اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ کی جانب سے بڑھ چڑھ کر بیان بازی کی جاتی رہی، یہاں تک کہ یوکرینی فوج کو تھپکی دی جاتی رہی کہ نہ صرف امریکی بلکہ پوری نیٹو اور اتحادی فوج بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی اپنے کسی دوست ملک کا ساتھ نہیں نبھایا۔ امریکہ کی طوطا چشمی اور بے وفائی کی طویل داستان ہے۔ روس پر مالی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اب مغربی ممالک کی جانب سے روس میں سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے 2 روسی بینکوں VIB اور روسی ملٹری بینک پر تجارتی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا، جبکہ امریکہ کی جانب سے اہم روسی شخصیات اور خاندانوں کے اثاثوں پر بھی پابندیاں متوقع ہیں، یعنی ان پابندیوں سے روسی معیشت کو عالمی مالیاتی نظام سے الگ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی مزید دفاعی امداد کرے گا، جبکہ نیٹو اتحاد کے ممالک میں امریکی دستے بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر روس نے یوکرین کے خلاف مزید اقدامات کیے تو امریکہ روس پر پابندیاں بڑھاتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا روس سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، مگر نیٹو اتحاد کے علاقوں کی حفاظت کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی گیدڑ بھبکیاں اپنی جانب، لیکن اس صورتحال میں روس نے بڑا بیان دے دیا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر روس کو ضرورت محسوس ہوئی تو وہ باغیوں کے زیر انتظام دونوں ریاستوں میں اپنے فوجی اڈے قائم کر لیں گے۔ صدر پوٹن کئی ماہ تک روسی فوج کی جانب سے یوکرین پر حملے کے دعووں کی تردید کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے اپنے فوجی دستے مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول 2 خطوں میں بھیج دیے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان دستوں کا مقصد امن قائم رکھنا ہے۔
अमेरिका ने रूस के इस मौक़िफ़ को सख्त अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा है कि रूस जंग के बहाने तलाश कर रहा है। उधर यूक्रेन के सदर का कहना है कि इनका मुल्क किसी से खौफजदा नहीं है। हालिया बरसों में लोगों को बड़ी तादाद में रूसी पासपोर्ट दिए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते से खवातीन, बच्चों और बूढ़े अफराद को बागियों के ज़ेरे कब्जा इन इलाकों से महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। रूस दुनिया में सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है और कुदरती गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। माहिरीन कहते हैं कि बढ़ती हुई कशीदगी और साथ साथ रूस पर धमकियों की पाबंदी का बराह रास्त असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। आलमी इदारे फिडेलिटी इंटरनेशनल के डायरेक्टर माइक करी ने इस खदशे का इजहार किया कि तेल की कीमत $100 फी बैरल से ज्यादा बढ़ सकती है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल के हर 10 में से 1 बैरल तेल रूस का फ्राहम किया हुआ होता है और इन हालात में तेल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन बहुत मुतासिर होंगे। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इस फैसले के बाद वो अपने रद्द अमल में यूक्रेन के साथ इत्तेहाद, सख्ती और अज़्म का इजहार करेंगे। रूस के इस इक़दाम ने यूक्रेन के साथ जारी बहरान को मजीद संगीन बना दिया है, जहां यूक्रेन की सरहद पर पहले ही 1.5 लाख से ज्यादा रूसी फौजी तैनात हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता रोज की जाने वाली तकरीर में अमेरिका को भरपूर तरीके से लिताड़ा। पुतिन ने मगरिब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप चाहते ही नहीं हैं कि हम आपके दोस्त बने, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि आप हमें अपना दुश्मन ही बना लें। हम इससे पहले भी बहुत कुछ सुन चुके हैं। सदर पुतिन ने 2 टोक अल्फाज में अमेरिका को बता दिया कि नेटो की तोसी हर सूरत में वापसी और यूक्रेन की मेंबरशिप इनकी रेड लाइन है। उन्होंने शिकायत की कि रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को बरसों तक नजरअंदाज किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मगरिब रूस को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के बारे में सदर पुतिन का मौक़िफ़ और रवैया एक ऐसे शख्स का नजर आ रहा था जो अपनी जिद पर अड़ जाए और दूसरे के बारे में ना सोचे। उन्होंने इतनी तफसील से बात की कि ऐसा लग रहा था कि यह इनकी दोबारा सदर मुंतखब होने की कोशिश का एक हिस्सा है और यकीनन इन्होंने यूक्रेन की तारीख को भी दोबारा मुरतब करने की कोशिश की और यह दावा किया कि वो कभी एक रियासत नहीं रहा। आज के हालात के तनाजुर में इस दावे के पीछे खौफनाक अज़ाइम छुपे हो सकते हैं। दूसरी जानिब बढ़ती कशीदगी के नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने में आया है। खाम तेल की आलमी मंडी में कीमत $97 से तजावुज कर गई है। लंदन और एशिया के बाजार हिस्से में मंदी देखने में आई है और खदशा है कि अमेरिका भी ये रुझान जारी रखेगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं हुआ कि वहां फौजी अड्डे कायम किए जाएं, लेकिन हुक्मनामा इनको ऐसा करने की इजाजत देता है। वो जिस हुक्मनामे की बात कर रहे थे वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता रोज जारी किया था, जिसके तहत डोनेस्टिक और लुहानस्क को बतौर नई रियासत करार दिया गया है और इनकी फौज इन दोनों इलाकों में अमन कायम करने के लिए जाएगी। अलबत्ता अमेरिका ने इस ऐलान को मुस्तरद करते हुए इसे बकवास करार दिया और कहा कि रूस जंग करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है।